السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان ردا سنتو۔ آج میں خصوصی پروگرام لے کے آئی ہوں۔ بہت ہی اہم سوشل ایشو ہے ہمارا، جس کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں بات کرنے کے لیے، وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ بہت اچھے طریقے سے وہ ہمیں اور آپ کو سمجھا پائیں گے کہ اصل میں ایشو کیا ہے اور ہم اس ایشو کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میاں اعجاز حسین، صدر نیشنل لیبر فیڈریشن ڈویژن فیصل آباد، صدر پاسبان ہائیسٹ ویگن ایسوسی ایشن پنجاب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی سر، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خاص طور پر ہمارا جو روڈز ہیں ان کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ اس کے اوپر جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے اور ہمارے ملک کی ترقی میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ لیکن اس ٹرانسپورٹ کو لے کر، اس کو چلانے میں، سفر کرنے میں عام سواریوں کو یا ڈرائیورز کو اس سب چیزوں کو ہینڈل کرنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس حوالے سے جو مسائل سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ گاڑیوں کا، جو گاڑیاں ہیں وہ آج کل چلتی پھرتی ایک موت کا سامان بانٹتی ہوئی مشینیں نظر آتی ہیں، جو کہ سلنڈرز کی صورت میں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اصل میں ہمارے ہاں یہ ہے پاکستان کے اندر کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی جو پالیسی ہے وہ مستقل طور پہ نہیں بنائی جاتی۔ صحیح۔ سلنڈروں کے حوالے سے، سی این جی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ خود گورنمنٹ نے 2002 کے اندر سی این جی جو ہے وہ متعارف کروائی، ظاہر سلنڈروں میں چلنی تھی۔ اب سلنڈروں کی پاسنگ بھی باقاعدہ ہوتی ہے اور آج تک کہیں کوئی سلنڈر جو ہے وہ پھٹا نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی بریکنگ نیوز جو ہے وہ تلاش کرتا رہتا ہے اور جب تک مسئلہ نہ ہو وہ شاید ان کی ریٹنگ نہیں بڑھتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہی ہمیں دکھانے چاہیے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے اوپر ہی سبھی لوگوں کو بات کرنی چاہیے۔ لیکن سر، یہ جو ایل پی جی گیس استعمال کی جاتی ہے سلنڈرز میں، تو وہ مسائل کا سبب بنتی ہے، اس کی وجہ سے حادثات۔ دیکھیں، میں اس کو شاید نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پٹرول کو لے لیں، آپ ڈیزل کو لے لیں، آپ سی این جی کو لے لیں۔ ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ خود ایل این جی جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایل پی جی گیس ہے وہ بھی ایک طرح سے فیول ہے اور اس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں۔ اصل میں جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سی این جی پمپ پہلے لگوائے، اربوں روپے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کیے اور این او سی جو ہیں وہ حاصل کیے۔ مطلب اس طرح گورنمنٹ نے کیا جیسے بچوں کو ریوڑیاں ہم بانٹتے ہیں نا، تو اس طرح سے گورنمنٹ نے یہ سی این جی پمپ جو ہیں وہ لوگوں کو لگوا کے دیے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ شارٹیج آئی اور انہوں نے جو ہے وہ سی این جی جو پمپ تھے وہ بند ہو گئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت ہوتی ہے کہ جس نے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو ایس او پیز بنانی ہوتی ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کی سی این جی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، آپ پہلے بھی ڈومیسٹک دے رہے ہیں، آپ یہ جو ہم کہتے ہیں انڈسٹری کو آپ دے رہے ہیں گیس، اس کے بعد آپ یہ فرٹیلائزر جو ہے اس کو آپ گیس دے رہے ہیں، پھر آپ یہ ٹرانسپورٹ کو بھی آپ نے گیس کا آپ نے اندیا دیا، آپ نے وہ دینا شروع کر دی۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارا فیول ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حفاظتی تدابیر جو ہیں ان کے اوپر عملی طور پہ ہم عمل درآمد کروائیں۔ یہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے آر ٹی ایس ایکٹیز ہیں، ہمارے پاسنگ کے ادارے ہیں، وہ سارے جب کوئی معاملہ بنتا ہے تو وہ سارے جو ہیں وہ
دوڑ پڑتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ کہیں ایک جگہ پہ یا کسی دوسری جگہ پہ کسی انفرادی غلطی کی وجہ سے کوئی بلاسٹ ہوا، یعنی بلاسٹ سے مراد سلنڈر نہیں پھٹا، آگ لگی، وہ لیکیج کی وجہ سے لگ سکتی ہے، وہ کسی لاپرواہی کی وجہ سے لگ سکتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی سلنڈر ختم کر دیں، جی گاڑیوں میں سلنڈر نہیں چلنے چاہیے. بھئی کبھی آپ نے ایروپلین جو ہیں کتنے حادثات ہو گئے ہیں، ہماری ٹرینیں ہیں کتنے حادثات ہو گئے ہیں، کبھی آپ نے ان کو بند کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی لاہے عمل بنائیں تاکہ ہم اچھے انداز میں یہ جو سہولتیں ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو سر یہ جو سلنڈر پھٹنے کے یا جو آپ کہہ رہے ہیں حادثات لیکیج کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، تو کیوں یہ حادثات تو بہت زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خبر سامنے آتی رہتی ہے جس میں ثبوت بھی ہمیں اس کے بالکل ملتے ہیں. پھر ہم اس کو کس طریقے سے کور اپ کر سکتے ہیں؟ ایسے کون سے کیا اختیار کرنے چاہیے؟ ڈرائیورز حضرات جو ہیں یا جو گاڑی کے مالکان ہیں وہ کیوں نہیں ان ایس او پیز کو فالو کرتے کہ اس طرح کے حادثات نہ ہو؟ کیونکہ جو سواریاں ان کے اندر بیٹھتی ہیں ان کے اندر کئی خاندانوں کے وارث بیٹھے ہوتے ہیں، انسانی جانیں بیٹھی ہوتی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں. اس بارے میں آپ تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا، میں نے پہلے بھی یہ عرض کی ہے، اصل میں لوگوں کی لاپرواہی، اور یہ سارے نہیں کرتے، بہت کم کیس ایسے ہیں جو ریکارڈ ہوئے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ٹرینیں ہیں، آپ کی ایروپلین ہیں، وہاں پہ بھی معاملات ہوئے ہیں. گھروں کے اندر سلنڈر پھٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ ختم کر دی ہے. گھروں کے اندر آپ کچن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی جو گیس ہے اس کے ذریعے سے بھی کافی جانوں کا نقصان ہوا. وہ لاپرواہی، کسی ایک فرد کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کی لاپرواہی سے ایک حادثہ رونما ہو گیا اور آپ اس کی وجہ سے آپ پورے سسٹم کو رول بیک کر دیں. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو جگہ جگہ گھروں کے اندر بھی لوگوں نے، گلی محلوں کے اندر بھی CNG سلنڈر جو ہیں وہ رکھے ہیں، ریفل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے، ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آبادیوں سے وہ باہر نکل جائیں، کہ ان کو کہیں کہ جی یہ آپ کا ایریا ہے، یہاں پہ آپ اپنی دکانیں بنائیں، اور وہاں پہ پورا مطلب سیکیورٹی کا پورا ایک احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے وہ ایک پورا نظام ہونا چاہیے، اور وہاں سے لوگ اپنی سہولت کو جو ہے وہ حاصل کریں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، میں دوسری جانب پڑھوں گی جہاں پہ جو قانون بنائے گئے ہیں آمد و رفت کے، اس کی بہت زیادہ خلاف ورزی سامنے جو ہے وہ نظر آتی ہے ڈرائیورز کی جانب سے. کبھی تیز رفتاری کی وجہ سے حادثات کی جو ریشو ہے انتہائی زیادہ ہے. مطلب کہ اب ٹرانسپورٹ ایک پرماننٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ آ رہا ہے، جو اس پروفیشن میں ہوتے ہیں وہ بھی پرماننٹلی ہی آلموسٹ اس میں سے ہوتے ہیں. آخر وہ کیوں نہیں جو قانون ہے اس کو سمجھ کے اس کو فالو کرتے؟ کیوں ان حادثات میں کمی سامنے نہیں آتی؟ دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انتظامیہ کا قصور ہے. بحیثیت ایک ذمہ دار، ایک یونین کے ذمہ دار کے، ہم صوبائی سطح پہ بھی اور ڈسٹرکٹ سطح پہ بھی جو انتظامیہ ہیں ہم ان سے ملتے رہتے ہیں، اپنی تجاویز ان کو دیتے رہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ کبھی نہ تو گورنمنٹ نے اور نہ ہی ہماری انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کی کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جانوں کا نقصان ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ کسی کو بہتر سہولت نہیں دیں گے، اب پاکستان کے اندر رکشاز کو لے لیں. میں آج فیصل آباد آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، تو فیصل آباد میں آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی 55-56 ہزار کے قریب جو ہیں وہ رکشے، مختلف اقسام کے رکشے چل رہے ہیں. اسی طرح تقریباً کوئی 1000 کے قریب یہاں اربن جو ویگن ہے وہ چل رہی ہے. اسی طرح مختلف جگہوں پہ ہمارے ہائیسٹ ویگن کے اڈے موجود ہیں جو لانگ روٹ پہ لوگوں کو سفر کی سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. لیکن کیا حکومت جو ہے یا انتظامیہ ہے انہوں نے ان کو پارکنگ کی سہولت دی ہے وہ بہتر؟ کبھی ان کو سٹاپ دیے ہیں؟ کسی جگہ پہ کوئی سٹاپ نہیں ہے. جب آپ
کوئی ایس او پیز نہیں بنائیں گے, کوئی نظام بنا کے لوگوں کو ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے نہیں کہیں گے, لوگ تو اپنے آپ تو لوگ نہیں کریں گے. صحیح ہے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہماری حکومت ہے, ہمارے جو ادارے بنے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. انشاءاللہ ہم بطور پاسبان یونین کے بھی اور ہماری نیشنل لیبر فیڈریشن ہے اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ ہر جگہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار. سر آپ نے بات کی رکشوں کے حوالے سے بھی, تو رکشوں اور ویگنس میں بھی جو لانگ روٹ پہ نہیں جاتی, کیونکہ لانگ روٹ پہ جتنی بھی ٹرانسپورٹ سفر کرتی ہے ان کی ایک ہوتا ہے کہ ان کے جو کرائے ہیں وہ بالکل پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں, عوام کو بھی پتہ ہوتا ہے, وہ باؤنڈ ہوتے ہیں اس کو پے کرنے کے. لیکن یہ جو رکشے ہیں اور ویگنیں ہیں جو لانگ روٹ پہ نہیں, مطلب یہاں سے یہ جی ٹی ایس سے لے کے لاری اڈا تک چلے گئے اس طرح سے, تو ان کے کرایوں کے لیے سواریوں کے درمیان, کنڈکٹرز ڈرائیورز کے درمیان ایک بحث نظر آتی ہے کہ ایک تو کرائے کی ریشو یہ بڑھاتے ہی رہتے ہیں. کوئی ایون دیٹ کہ جو کرایہ ہے ایک رکشے والا اسی روٹ پہ جا رہا ہے اس کا الگ ہوگا, جو دوسرا رکشے والا جا رہا ہے وہ اس کا کرایہ الگ بتائے گا. اس حوالے سے پھر سواریوں کی جانب سے بھی بحث ہوتی ہے, اور جو ڈرائیورز ہیں ان کی جانب سے پھر بدتمیزی بھی ایک سامنے آتی ہے. اس کو ہم کس طرح سے سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ رضا, اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے آٹو رکشے ہیں ایشیا کے اندر یہ سارے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ رکشا, چاہے وہ موٹر سائیکل رکشا ہے چاہے آٹو رکشا ہے, یہ ایشیا کے اندر یہ ایشیا کی سواری ہے. اچھا. انڈیا کے اندر بھی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ میٹر لگے ہوتے ہیں, رکشے میں میٹر لگا ہوتا ہے, جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو فوری اس کو وہ کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ابتدا کے جو 2 اسٹروک رکشا تھا اس کے اندر تو یہ میٹر وغیرہ آئے بھی, اس حساب سے کرایہ جو ہے وہ مخصوص کر دیا جاتا تھا, جتنے آپ کلومیٹر سفر کرتے تھے اس حساب سے آپ سے وہ لے لیتے تھے. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ بھی تھا, کافی پچھلے دنوں اس پہ بھی بات ہوئی سیکٹری ٹرانسپورٹ پنجاب جو ہیں ان سے, تو انہوں نے کہا جی میٹر لگائیں. بھی میٹر لگانا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو فیکٹری والا ہے, جو فیکٹری سے رکشہ بنتا ہے تو وہ میٹر کیوں نہیں لگاتا, وہ 4-5 ہزار روپیہ جو ہے وہ رکشہ ڈرائیور کیوں خرچ کرے بعد میں. اچھا, دوسرا اس کا یہ نقصان تھا کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو وہ, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ سفر کے بنیاد پہ کرایہ دیں گے تو آپ کو گھماتا رہے گا شہر کے اندر, ٹھیک ہے جی, اور اس بنیاد پہ پھر آپ سے زیادہ کرایہ بھی لے گا. تو ہم نے یہی کہا کہ جو آٹو رکشا ہے اس کو تو مخصوص رہنے دیں نا, کہ وی آئی پی سواری ہے, جو مطلب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو وہ اس سے طے کر لے, اگر اس کو مطلب وہ اس کی منشا کے مطابق کرایہ ہے تو ٹھیک ہے, مطلب وہ اس کے ساتھ چلا جائے, اور اگر نہیں ہے تو کسی دوسرے کو وہ کر لے. ٹھیک ہے جی. چنچی رکشا جو ہے وہ میرے خیال میں جو ویگنیں ہیں ہماری ویگنوں کے ساتھ ہے, اور ویگنوں کا کرایہ جو ہے وہ آر ٹی اے سیکٹری جو ہے انہوں نے وہ طے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو آپ نے لانگ روٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے تو اس حوالے سے بھی ہمیں مشکلات ہیں. ہم نے ہائی کورٹ کے اندر گئے, ہم نے ان کو کہا کہ یہ جو کرایہ آپ نے مقرر کیا ہے یہ بہت کم ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر لاہور جانا ہے تو وہ کہتے ہیں جی 135 روپے آپ یہاں سے لیں, لیکن پرائیویٹ اڈا جات کی اگر بات کریں تو وہ من مانے جو ہیں وہ اڈا فیسیں جو ہیں وہ ویگن والوں سے وصول کرتے ہیں. اسی طرح جو گورنمنٹ کے دیگر ٹیکسز ہیں وہ بھی ان کو پے کرنے پڑتے ہیں, پھر فیول کا خرچہ ہے, پھر اور مطلب خرچے ہیں. اور ہم نے تو ایک ان کو یہ کہا کہ جی آپ بہترین ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کے جو اخراجات ہیں ان کو ٹیلی کریں کتنے بنتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ان کا کرایہ جو ہے وہ مخصوص کر دیں. ٹھیک ہے. اب لاہور سے جب ایک ویگن باہر نکلتی ہے تو 450 روپیہ لاہور پرچی, وہاں پہ پرچی والے بیٹھے ہیں, کارپوریشن والے بیٹھے ہیں, 400 روپیہ ویگن کو وہاں دینا پڑتا ہے. تو ہم نے بہترین ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ان کے اخراجات پہلے دیکھیں نا, آپ کے اتنے ٹیکسز ہیں, بدماشی ٹیکس ہیں, ٹول پلازے ہیں, یہ سارا کچھ ہے, تو آپ پہلے وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ کر لیں. اچھا, اگر بات یہ کریں ڈیوو بس کی, بات کریں آپ کے پی آئی اے کی, بات کریں آپ کی جناب ٹرینوں کی, یعنی سرکاری جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا کرایہ بھی دگنا ہے.
اس کے بعد ڈیوو شیوو جو ہے ہماری، ان کا کرایہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 600-700 لاہور کا یہ لے رہے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ یہ سرمایہ دار ہیں. اور جو دوسری سرکاری ٹرانسپورٹ ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے. اگر نزلہ گرتا ہے، کرائے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس غریب آدمی کے اوپر ہوتی ہے جس کا اوڑھنا بچھونا وہ ایک چھوٹی سی ویگن ہے جو اس نے 10-12 لاکھ روپے میں پرچیز کی ہے، چاہے اس نے قسطوں سے لی ہے، چاہے اپنی بیوی کے زیورات اس نے بیچ کے وہ لی ہے. سارا نزلہ جو ہے پاکستان میں غریب آدمی کے اوپر پڑتا ہے. کہیں انصاف ہمیں نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ سارے معاملات کو دیکھیں. کیوں نہیں دیکھتے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ٹیکسز کم کر دیں، میں کہتا ہوں یہ 50 روپے میں بھی ویگن لاہور جائے گی سواریوں کو لے کے. آپ یہ اڈا فیسیں ختم کریں، آپ یہ جو سڑکوں پہ آپ نے ٹیکس لگائے ان کو ختم کریں، آپ پٹرول کی قیمتیں کم کریں. یعنی آپ اندازہ کریں رضا کہ دنیا کے اندر پٹرول کی قیمتیں جو ہیں کم ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہیں وہ قیمتیں ڈبل سے ڈبل جو ہیں وہ کر دی جاتی ہیں. اس میں اپنے بدماشی ٹیکس اتنے گورنمنٹ ڈال دیتی ہے کہ غریب آدمی کیا کرے. یہاں ہمیں انصاف نظر نہیں آتا ہوتا ہوا. تو سر یہ اکثر یہ چنچی رکشوں کا بھی معاملہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کو روٹ کے اوپر جانے سے روک دیا جاتا ہے یہ جگہ ٹیکسیز کی وجہ سے. وہ ان کا کیا طریقہ کار ہے، وہ کہاں پہ جائیں؟ اس میں رضا ہم نے یہاں پہ میں فیصل آباد کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کمشنر ہے آپ کا اس سے بھی ملے، ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی بات کی، ہم نے یہاں پہ جو آر ٹی سیکٹری اس سے بھی، ہم نے کارپوریشن والوں کو ہم نے ان کو کہا کہ یہ اصل میں جو موٹر سائیکل رکشہ ہے یہ بنیادی طور پہ تانگا ہے. کیونکہ تانگا اور سائیکل رکشہ یہ اس کو بند کر کے یہ متعارف کروایا گیا تھا کہ لوگ خود سے پیڈل مار کے جناب وہ لوگوں کو لے کے جاتے تھے. تانگا رفتار سواری تھی، اس کو ختم کرتے ہوئے 90 کی دہائی میں یہ موٹر سائیکل رکشہ جو ہے متعارف ہوا. اب ہونا کیا ہے، اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ رکشہ ڈرائیور ایسے ہیں جی، او جی انہوں نے یہ کر دیا جی، یہ قانون کیوں نہیں بنا. بھائی قانون تو ہماری اسمبلیوں نے بنانا ہے. ہم نے جن لوگوں کو منتخب کر کے الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ٹرانسپورٹ منسٹر کیا کرتا ہے؟ ٹرانسپورٹ منسٹر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جناب یہ مسائل جو ہیں ان کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد ان کا حل نکالیں گے. ٹھیک ہے، ان کے روٹ اگر بنا دیے جائیں. ہم نے ان کو کہا کہ جی لوگ روڈوں کے اوپر جگہ ٹیکس لیتے ہیں، آپ بطور تانگے کی طرح آپ ان کو ٹیکس لگائیں 20 روپے، جیسے وہ پھٹا لگاتے تھے. ماضی میں جو تانگے ہوتے تھے، ریڑیاں ہوتی تھی، وہ پھٹا لگتا تھا. اچھا، وہ ایک ٹوکن وہ لگ جاتا تھا، اس سے وہ پیسے لیتے تھے. ٹھیک. اچھا، اب ہم نے ان کو کہا کہ آپ ظاہر یہ ٹرانسپورٹ ہے، یہ چلنی تو ہے اور لاکھوں کی تعداد کے اندر یہ ٹرانسپورٹ پورے ملک کے اندر. آپ پہاڑوں کے اندر بھی دیکھیں گے تو موٹر سائیکل رکشہ پہاڑوں کے اندر بھی چل رہا ہے. ٹھیک. اب وہاں تانگا تو نہیں چلے گا نا، اور نہ میرے خیال میں شاید نواز شریف دوبارہ آئے جو وہ کہے پتہ نہیں کتنا، وہ 35 روپے پتہ نہیں کلومیٹر وہ کہہ رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں ہم لوگوں کو سفر کی سہولت جو ہے وہ دیں گے. شاید یہ خواب بھی پورا نہ ہو سکے اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہترین سواری ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو سرکاری سرپرستی جو ہے وہ میسر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمیں دے دیں، ہمیں کہیں کہ جی آپ اس کا انتظام سنبھالیں، جیسے ماضی کے اندر تانگا کی جو یونینز ہوتی تھیں وہ ان کا نظام سنبھالتی تھی. وہاں وہ ایک بندہ کھڑا کرتے تھے، پھر رفاہی کام جو ہوتے تھے وہ بھی کرتے. سارا ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ اسی پیٹرن پہ اگر یہ ہماری یونینز رجسٹرڈ ہیں، پورے صوبے کی واد یونین ہے جو رجسٹرڈ ہے، اور ہر ضلع کے اندر ہماری پوری ایک ٹیم ہے، نیچے یونٹس تک ہمارے لوگ موجود ہیں. تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ جی آپ ہمیں یہ دے دیں اور ہم آپ کو بہترین جو انتظام ہے وہ کر کے دیں گے. ہم آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے تاکہ آپ فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ CCTV کیمرے جو ہیں وہ لگا سکیں. آپ کے جو اشارے ہیں وہ خراب ہیں ان کو درست کروا کے دیں گے. ہم پورا جو ساتھ ہے وہ جو پیسے ہوں گے وہ آدھے آپ کو دیں گے کہ جی آپ شہر کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا یہ دوسرے معاملات ہیں انتظامیہ کے، آپ ان کے اوپر پیسے خرچ کر سکیں. جو پیسے ہمارے پاس ہوں گے وہ ہم اپنے ڈرائیوروں کی فلاح کے لیے وہ خرچ سکتے ہیں، ان کی میڈیکل کے لیے ہم خرچ سکتے ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں. حقیقت ہے گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ تو کر ہی نہیں رہی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت ایسے لوگ موجود ہیں جو حکام جو گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ ادارے کر رہے ہیں, پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے رکشا ڈرائیور ہیں یا ہمارے ویگن والے ہیں, اگر ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ اپنا یہ نظام بنائیں جو جینون ہوگا تو وہ ہم بنائیں, تو ہم بے شمار بچیوں کو جو ہے وہ ان کی شادیاں کروا سکتے ہیں, ہم گھروں کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکتے ہیں. اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ماہانہ کوئی ایپ طے کر لیں کہ جو بھی ادارہ وہ ہمارا جو ہے وہ آڈٹ کرے, وہ دیکھے کہ جی کہاں آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوں مل کے حکومت, انتظامیہ اور پبلک یونین ہم مل کے جو ہے وہ بہترین ٹریفک کا نظام متعارف کروا سکتے ہیں. لوگوں کی جو اخلاقی جو ان کی وہ معاملات ہیں ان کو درست کر سکتے ہیں, ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم فلاح کا بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر انتظامیہ چاہے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہ شاید انتظامیہ کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے. صحیح. چلیں سر, پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہوئے ابھی میں ایک سوال کرنا چاہوں گی چالان کے حوالے سے. چنگچی رکشہ والوں کو یا رکشہ ویگن کو جو چالان ہو جاتے ہیں, سم ٹائمز دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنی تو ان کی شاید ہفتے کی بھی کمائی نہ ہو جتنے ان کو چالان کر دیے جاتے ہیں. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے کہ چالان اگر کیے بھی جائیں, یعنی ڈیک لگے ہوتے ہیں یا پھر نہیں لگنے چاہیے, کوئی وہ اشارہ توڑ دیتے ہیں جو کہ بعد میں حادثات کا سبب بن سکتا ہے, تو اس کے اوپر ان کو ایجوکیٹ تو کرنا ہی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد وہ ڈنڈا بھی چاہیے ہوتا ہے قانون کو عمل درآمد کروانے کے لیے. آپ کیا اپنا پیش کریں گے نقطۂ نظر کہ کتنا چالان ہونا چاہیے کہ وہ رکشے چلانے تک نوبت نہ آئے؟ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر شاید انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. جو لوگ اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں یا ہمارے اداروں کے اندر, میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, شاید میری بات ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو چبھے, صحیح, ان کو درد بھی ہو, محسوس بھی ہو, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے یہ جو معاملات ہیں, جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, ان کو کیسے ادا کرنے ہیں. دیکھیں, سیکٹری ٹرانسپورٹ پنجاب, یہ وہاں پہ کرائے بنتے ہیں, کرایوں کا یہ سارا, صحیح, وہیں پہ چلانوں کی, یہ پنجاب اسمبلی کے اندر چلان جرمانے جو تھے یہ پاس ہوئے کہ جی کتنے چلان جرمانے ہونے چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ زیادہ کریں, زیادہ کریں گے لوگ ڈریں گے بھی, ٹھیک, لیکن ہوتا کیا ہے, ڈیوو بس جو 2-2.5 کروڑ کی بس ہے, جو روزانہ لاکھوں روپے کی انکم کا ذریعہ ہے روزانہ کی, اور ایک طرف ایک غریب آدمی جو بمشکل اپنے اخراجات نکال کے 300-400 روپیہ وہ کما پاتا ہے, جس سے شاید آج کے اس مہنگائی کے دور میں شاید اس کی جو مطلب ایک وقت کی روٹی بھی شاید اس کی پوری نہ ہو. ٹھیک, انہوں نے یکساں چلان جرمانے, یعنی 1000 روپیہ چلان جرمانہ, 500, 750, 1000 روپیہ, اور پھر ڈبل کوڈ, ڈبل جرمانہ لگا کے آپ 2000, 2500 وہ بھی کر سکتے ہیں. قانون موجود ہے. اچھا, لیکن قانون کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. کیا لاکھوں روپے ایک سرمایہ دار ہے اس کا بھی جرم ہوئی. اچھا پھر مزیداری کی بات, دکھ نہیں ہوتا اگر وہ کسی جرم پہ اگر جرمانہ کرتے ہیں تو دکھ نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ لیے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وارڈن پولیس جو ہے تھی یہ پرویز زراعی وغیرہ, ان کی گورنمنٹ تھی کاف لیگ کی, تو یہ اس وقت متعارف ہوئی. اور مقصد یہ تھا کہ ان کا جو انسپیکٹر ہوگا جو گاڑی پہ گشت کرتا ہے وہ چلان کرنے کا مجاز ہوگا, باقی جو لوگ ہوں گے وہ ٹریفک کو رواں دواں رکھیں گے. لیکن کیا ہوا ہے, یہ ادارہ بجائے اس چیز کے کہ یہ ٹریفک کو رواں دواں رکھے, یہ ادارہ کمائی کا ذریعہ بن گیا. کہ نون لیگ آئی, کاف لیگ آئی تو انہوں نے بھی یہ شروع کیا, نون لیگ آئی, پیپلز پارٹی آئی, اب ماشاءاللہ تحریک انصاف جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ
مدینہ کی ریاست والے تو یہ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات پہ کتا پیاسا مر گیا تو ہمیں قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. تو وہ لوگ تھے. تو یہ بات ان کی کرتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خود بیٹھ کے یہ سارا, ان کے لوگ موجود تھے کہ یہ جو چلان جرمانوں کو انہوں نے بل پاس کیا. صحیح. ٹھیک. تو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ ایک تو بڑی اور چھوٹی ٹرانسپورٹ کی جو چلان جرمانوں کی کیٹیگری ہے وہ الگ الگ ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رکشہ اور ویگن کو سٹاپ اور ان کو پارکنگ کی سہولت دے دیں. اس طرح سے ٹریفک کا نظام بہتر ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روز لوگ ٹریفک وارڈن سے تنگ آ کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ٹارگٹ چلان کیے جاتے ہیں, جرم پہ نہیں ہوتے. یعنی جب آپ کے سی ٹی او صاحب ان کے پی آر او پریس ریلیز جاری کریں میڈیا کو کہ اس مہینے ہم نے 3 کروڑ روپے کے چلان جو ہیں وہ کیے ہیں شہریوں کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی شرمناک بات ہے. آپ کا کام لوگوں سے ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے, آپ کا کام ٹریفک کو رواں رکھنا ہے, آپ کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور پھر میں دوسری بات ضمنی آئی آخر پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بڑے شہر ہیں جگہ جگہ 10 منزلہ جو ہیں وہ پلازے بن رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلازوں کے اندر بلڈنگ لاز کی کہیں بھی کوئی پابندی نہیں ہو رہی, وہاں کوئی پارکنگ کی جگہ جو ہے نہیں ہے. حالانکہ یہ قانون ہے کہ جو پلازا بنے گا اس کی پارکنگ الگ سے بنے گی. لیکن آپ اپنے آٹھوں جو بازار ہیں آپ کے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے 8 بازار ہیں, اس میں دیکھ لیں کہ ابھی جو بلڈنگز ہیں وہ گھنٹہ گھر سے بھی اوپر آسمان کو باتیں کر رہی ہیں, لیکن کسی ایک کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ پارکنگ نظر نہیں آئے گی. سبھی لوگوں نے وہ دکانیں یا جو چیزیں دکانیں وہ فروخت کی ہوئی ہیں. آپ سڑک پہ دیکھیں تو سڑک پہ آپ کو پارکنگ کمپنی جو فیصل آباد پارکنگ کمپنی ہے اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی آدھی سڑکیں جو ہیں وہ پارکنگ کی مد میں چلی گئی ہیں. تو ٹریفک تو بلاک ہوگی, ٹریفک کے مسائل تو پیدا ہوں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو, ہماری حکومت کو, ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کل ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہے, اگلی دنیا میں جانا ہے. تو لہٰذا وہ جواب دہ ہیں یہاں انسانوں کے بھی اور اللہ کے یہاں بھی جواب دہ ہیں. لہٰذا جو ان کو ذمہ داریاں دی گئیں, جن کا انہوں نے حلف پڑھا ہے, وہ اپنے اپنے حلف کی پاسداری کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو جائے گا. جی بالکل ناظرین, یہ ہمارے ساتھ میاں اعجاز حسین موجود تھے جنہوں نے ٹرانسپورٹ اور اس سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سجیشنز بھی دیں کہ گورنمنٹ کو کس طرح سے لائحہ عمل اپناتے ہوئے جس کا جو کام بنتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو وہ کام دیا جائے, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, اور جو قانون سازی اسمبلی میں ہو رہی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. جی بالکل, آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ حاصل ہوں گی. اپنی میزبان رضا سندو کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں PC World News HD.